مسجد کے اندر وہ قرآن کی تلاوت کہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں احادیث کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، جس کی فضیلت پر وہ قرآن کی تلاوت بھی اگر مسجد میں اتنی زور سے کی جا رہی ہے کہ کسی دوسرے عبادت کرنے والے کو، کسی نماز پڑھنے والے کو اس تلاوت کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ تلاوت ثواب کی بجائے گناہ کا کام کر سکتی ہے۔ وہ تلاوت آپ کے لیے ثواب نہیں کمائے گی، آپ کے نامہ اعمال میں اس کے بدلے کوئی ثواب نہیں لکھا جائے گا، بلکہ ایسی تلاوت کو فقہاء کرام نے سختی سے منع کیا ہے، مکروہ لکھا ہے ایسی تلاوت کو۔ آپ دیکھیے جب تلاوت قرآن کو مکروہ کہا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو بتائیے اور دوسرے کام مسجد میں آ کر کے دنیاوی بات چیت کرنا یا قہقہہ بازی کرنا، ٹھٹے مارنا، کسی دوسرے کی غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، کوئی گناہ کی بات کرنا، یہ کہاں سے جائز ہو سکتے؟ عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ آج کل ہماری مساجدوں میں، چاہے وہ کوئی بھی مسجد ہو، ہماری یہ مسجد ہو یا شہر کی دوسری مسجدیں ہو، اکثر و بیشتر عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھنے کے بجائے، سلام و کلام کے بجائے مسجد کے گیٹ سے داخل ہوتے ہی دنیاوی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اگلا مرحلہ وضو خانے کا آتا ہے۔ وضو خانے پر بیٹھتے ہوئے کوئی لمحہ اکثر بیشتر لوگوں کا ایسا نہیں رہتا ہے جس میں وہ کوئی نہ کوئی بات نہ کرتے ہو۔ وضو خانے پر چاہے وہ ہاتھ دھو رہے ہو، کلی کر رہے ہو یا وضو کا کوئی بھی رکن ادا کر رہے ہو، وہ پوری وضو کر لیتے ہیں لیکن بات چیت ختم نہیں ہوتی۔ پھر وضو خانے کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے مسجد کے جو شرعی حصہ ہے، مسجد کا برآمدہ ہے، اس میں داخل ہونے کا۔ وہاں داخل ہو کر کے بھی وہ بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ مسجد کے اندرونی حصے میں داخل ہونے کا۔ وہاں داخل ہوتے ہوئے ان کی بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے جماعت کی صف میں داخل ہونے کا۔ جماعت کی صف میں کوئی ترتیب ہم لوگ قائم نہیں رکھتے ہیں۔ جماعت میں اگر مثال کے طور پر 5-6 منٹ ہے تو اس میں بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں 2-4 بات ہم کر لیں، موقع ہے 5 منٹ میں 2-4 باتیں تو ہو ہی جائیں گی۔ اللہ کے بندو دیکھیے، کہنے والا بھی اس میں داخل ہے، سننے والے بھی اس میں داخل ہیں، سب لوگ اس میں ملوث ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، مسجدوں کے احترام کو ہم نے بالکل پامال کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور خود قرآن کریم میں وہ سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو اللہ کے گھر میں آ کر کے شور مچائے، کوئی ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے عبادت میں خلل ہو۔ نماز پڑھتے ہوئے مثال کے طور پر فرض نماز کی پہلے کی سنتیں، یہ بعد کی سنتیں، کوئی آدمی سنت پڑھ رہا ہے تو دوسرے لوگ تلاوت میں یا بات چیت میں مشغول رہتے اور وہ اتنی زور سے بات چیت کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سنت پڑھنے والے کو، نوافل پڑھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ان کی نوافل میں کوئی دقت ہوئی، ان کی عبادت میں کوئی خلل پیدا ہوا تو اس کے گناہگار وہ بات کرنے والا ہوگا جس کی وجہ سے خلل پیدا ہو رہا ہے۔ ہم مسجد میں آئے ہیں اپنے نامہ اعمال میں ثواب لکھوانے کے لیے، ایک فرض کو ادا کرنے کے لیے، لیکن لے کر کیا جا رہے ہیں؟ ثواب کی بجائے گناہ لے کر کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت توجہ کی ضرورت ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ جب مسجدوں کا احترام بالکل پامال کر دیا جاتا ہے تو پھر امت کے اوپر آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آلام و مصائب کے پہاڑ دوسرے لوگوں کی طرف سے توڑے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے گھروں کا احترام باقی نہیں رکھا تو دوسری قومیں ہمارا کیا احترام باقی رکھیں گی؟ کوئی احترام ہمارے دل میں مسجدوں کا نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں مسجدوں کا احترام پیدا فرمائے۔
اگلی بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسجد کے اندر ہر اس کام سے منع فرمایا ہے کہ جو مسجد کے احترام کے خلاف ہو. آپ نے فرمایا جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم وشراءکم وبیعکم ورفع اصواتکم، کہ تم اپنی مسجدوں کو پاک صاف رکھو اپنے بچوں سے، اپنے دیوانے اور پاگلوں سے، اپنی بیع و شراء سے اور آوازوں کو بلند کرنے سے. یعنی دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنی صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ وہ بچے جو 7 سال سے کم کے ہیں، یا وہ بچے جو 7 سال کے ہیں لیکن ان کے مزاج میں دنگا کرنے کی عادت ہے، شرارت کرنے کی عادت ہے، تو ان کو مسجد میں نہ لایا جائے. اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کو مسجد میں لا رہا ہے تو اس کے سرپرست کی اور اس کو مسجد میں لانے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسجد میں لائے، لیکن ایسے بچے کو لائے کہ جو مسجد کے اندر گندگی نہ کرے، جو مسجد کے اندر شرارت نہ کرے، اس کی پوری دیکھ بھال رکھے. لیکن عام طور پر لوگوں کا مزاج یہ کہ جو لوگ مسجدوں میں بچوں کو لاتے ہیں تو وہ ان کو پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہ بچہ اور بچوں کے ساتھ مل کر کے دنگا کرتا ہے، شرارت کرتا ہے، اور ہم لوگ اپنی ذمہ داری سے بالکل سبکدوش ہو جاتے ہیں. ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو بھی جو چاہے کرتا رہے. نہیں، آپ بچے کو لے کر آئے، نماز کے آخر تک، گھر پہنچنے تک آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بچے کی پوری دیکھ بھال رکھیں. آپ اگر بچپن ہی سے اس کو نماز کے ساتھ ساتھ مسجد کا احترام سکھائیں گے تو بڑے ہو کر کے مسجد میں آ کر کے شور نہیں مچائے گا، بڑے ہو کر کے وہ مسجد میں آ کر کے دنگا نہیں کرے گا، وہ کوئی بھی غلط کام نہیں کرے گا، بلکہ بڑے ہو کر کے مسجد کا احترام اس کے دل میں رہے گا، وہ بڑا اچھا بچہ رہے گا. بہت خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے جو مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا دعا یاد نہیں ہوتی ہے تو السلام علیکم. داخل ہو جاتے ہیں، اندر بالکل خاموشی کے ساتھ آ جاتے ہیں اور وضو کر کے بالکل خاموشی کے ساتھ اندر بیٹھ جاتے ہیں. اگر نماز میں ٹائم ہوا تو نوافل پڑھ لی، سنتیں پڑھ لی، اور اگر نہیں ہوا تو خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے اور جماعت انتہائی سکون کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، بعد کی سنتیں پڑھی اور چپ چاپ سلام کر کے ہلکے سے نکل گئے. بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے، بڑے سمجھدار لوگ معلوم ہوتے ہیں ایسے، لیکن معاشرے میں ایسے لوگ بہت کم دکھائی دینے کو ملتے ہیں. عام طور پر وہ طبقہ نظروں کے سامنے گزرتا ہے اور بعض مرتبہ ان کو سمجھا بھی دیا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پر میں کھل کے کہہ دیتا ہوں، مسجد کے اندر ٹائلس کا کام چل رہا ہے، کوئی کام چل رہا ہے، پتھر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے آپ مشوروں سے نوازیے، مشورہ دیجیے، آپ کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا. لیکن یہ کیا بات ہوتی ہے کہ صاحب یہ کام ایسے کیوں ہوا، یہ کام ایسے کیوں ہوا، اور جماعت بالکل تیار ہے اور شور مچا رہے ہیں. بعض مرتبہ تو یہاں تک دیکھنے میں آیا کہ جماعت کھڑی ہو گئی اور صفوں میں شور مچ رہا ہے. بعض مرتبہ قرات کرتے ہوئے دھوکہ لگ رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ سراسر ظلم ہے، جرم کا ارتکاب ہے. آپ لوگ اپنے ساتھ دوسروں کی عبادتیں بھی خراب کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو اگر کسی چیز کے بارے میں مشورہ دینا ہے، صفائی کے بارے میں مشورہ دینا ہے، کسی کام کے بارے میں مشورہ دینا ہے، تو آپ انتہائی سکون کے ساتھ، اوپر کمرہ بنا ہوا ہے، آپ وہاں کمرے میں جائیے، ذمہ دارانہ کمیٹی کو بٹھائیے اور انتہائی عاجزی اور مسکنت جو سکون کے ساتھ وہاں بیٹھیے اور مشورے سے کام کیجیے. اللہ بھی خوش ہوگا کہ میرے بندے میرے گھر کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں اور بڑی سمجھداری کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. اللہ بھی خوش ہوگا، بندے بھی خوش ہوں گے، مسجد والے بھی خوش ہوں گے اور انتہائی پرسکون ماحول رہے گا، بڑا خوشنما ماحول رہے گا، کسی طرح کا کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا، بالکل سکون کے ساتھ کام چلتا رہے گا. اگر اس طریقے سے کام کیا جائے گا اور اس طریقے کے علاوہ اگر کوئی طریقہ اختیار کیا جائے گا تو اس سے سوائے بگاڑ کے اور کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں آ کر کے لوگوں کا مزاج ہے
کہ آپ کوئی مشورہ دیں گے زور سے تو سامنے والے کو برا لگے گا، وہ کوئی اور مشورہ دے گا، انتشار پیدا ہوگا، اختلاف بڑھے گا، مسجد کا کام نہیں ہوگا، رک جائے گا۔ جس طریقے سے مشاہدے سے یہ بات، بالکل تجربے سے یہ بات ثابت ہے۔ آپ لوگ اپنا پیسہ مسجد میں لگا رہے ہیں، کتنی خوشی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی، من بنا للہ مسجدا، جو آدمی اللہ کے لیے مسجد کو تعمیر کرے، اس کے مقدس گھر کی تعمیر کرے، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے بڑا محل تیار کریں گے، بڑا سا گھر اس کے لیے تیار کریں گے۔ آپ 10 روپیہ مسجد کے اندر خرچ کر رہے ہیں، اللہ اس کے بدلے آپ کے یہ کہیے دل کے اخلاص کو دیکھ کر کے، آپ کی نیت کو دیکھ کر کے بہت بڑا ثواب لکھ رہے ہیں۔ آپ مسجد کا تعاون کریے، اللہ تعالیٰ اس 10 روپے کے بدلے ہزار روپے، لاکھ روپے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ لیکن طریقہ اچھا ہونا چاہیے، طریقہ اچھا ہونا چاہیے، دیتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کے مقدس گھر میں لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لو تو تمہاری نسلیں آباد رہیں گی۔ تم اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھو، اللہ تمہاری نیتوں میں صفائی پیدا کرے گا، اللہ تمہارے گھر میں صفائی پیدا کرے گا، تمہاری اولاد کو بگاڑے گا نہیں، تمہاری اولاد کے درمیان کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، تمہاری اولاد میں، تمہاری نسلوں میں دین کے عالم پیدا ہوں گے، دین کو باقی رکھنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تاریخ کہ جو علماء پیدا ہوئے ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، جو بزرگ، جو اولیاء پیدا ہوئے ہیں، ان کے والد یا ان کے دادا یا ان کے پردادا ضرور مسجد کی صفائی کرتے ہوں گے، ضرور مسجد کے کاموں میں حصہ لیتے رہے ہوں گے۔ یہ بات تجربے سے میں کہہ رہا ہوں اور کتابوں میں پڑھ کر کی بات کہی جا رہی ہے، کوئی ویسی ہوائی بات نہیں ہے، یہ بات ہے۔ آپ کر کے دیکھ لیجیے اس بات کو، آپ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیجئے، صفائی میں حصہ لیجئے، اللہ آپ کی نسلوں کو آباد رکھے گا، آپ کی نسلوں سے دین کا کام لے گا۔ اور جو لوگ مسجدوں میں آ کر کے انگلی کھڑی کرتے ہیں اور اعتراضات کی بھرمار کرتے ہیں، تو ان کی نسلوں میں دین کے علماء صلحاء پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ گناہگار لوگ پیدا ہوں گے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔